ہم نے اسی طرح جو ہے وہ کچھ کمیونٹی ریلیٹڈ انیشیٹو شروع کیے جس سے لوگوں میں جو ہے ایک کانفیڈنس آیا کہ بیسکلی صرف انشورنس ہی نہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو ہے کچھ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جو کہ اس کو کمپلیمنٹ کریں جو کہ گورنمنٹ ایک پروگرام چلا رہی ہے. تو اس سے کافی چیزیں نکل کے سامنے آئیں اینڈ ہم نے تقریباً 18 ملین لوگوں کو تک سیونگ پروڈکٹس کو پہنچایا، جس میں وہ کمیٹی جو ہے ایک سرٹن والیٹ میں جمع ہو جاتی تھی، اور اس والیٹ جیسے اب موبائل والیٹس اب بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، مگر اس زمانے میں نئے آئے تھے، اور ان کو ہم نے سکھایا کہ اگر آپ اس میں پیسے سیو کرتے چلے جائیں گے روز کے 100 روپے یا 10 روپے یا جتنے بھی ہیں، تو آپ جو ہے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود کر سکتے ہیں، بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے. تو اس طرح فائنینسنگ کا کمپوننٹ بھی ہم بیچ میں لے کے آئے. بس اس تقریباً 18 ڈسٹرکٹس ہم نے کور کیے اس دوران، اور ان کی ہمارے ڈسٹرکٹ کی ایک جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ کسی بھی یورپین ملک کے کی پورے ملک کے برابر ہوتی ہے. تو ہم نے اس دوران جو ہے تقریباً جو اگر ہم فیملیز کو دیکھیں تو جس میں ہم اس وقت 6.8 کی ایوریج تھی فیملی کی سائز کی، تو ہم نے تقریباً جو ہے ویسے اب 5 کی لیتے ہیں مگر اس وقت 6.8 ایک فیملی میں لوگ تھے، اور ہم نے تقریباً جو ہے 7.5 لاکھ لوگوں تک جو یوز کی جنہوں نے فیسلٹیز وہاں تک پہنچایا، خاندانوں تک، اور انہوں نے استعمال کیا اور وہ پاورٹی سے نکلے ان میں سے آتے. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ہائنڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو چیزیں جو ہیں میرے خیال میں وہ لائف میں کچھ ایسی چلیں کہ وہ کنیکٹ ہوتے گئے ڈاٹس، مگر فیوچر کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. فیوچر میں آپ سو آئی واز ویری ہیپی کہ اب چیزیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، اب اس کی بیسس بن گئی ہے، فاؤنڈیشن بن گئی ہے. حالانکہ پہلا چیک مجھے یاد ہے جب میں نے گورنمنٹ سے نکلوایا تھا، آپ اس پہ ہنسیں گے کہ میں CEO تھی ایک کمپنی کی اور ورلڈ بینک چھوڑ کے آئی تھی. سیکشن آفیسر کے کمرے کے باہر میں 25 کروڑ کا چیک نکلوانے کے لیے پورا 1 مہینہ صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک بیٹھی رہتی تھی. اینڈ دا سیکشن آفیسر سب سے پاورفل آفیسر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ میں، اور وہ بھی فائنانس منسٹری کا. تو ان پاورفل صاحب کو میں نے جو ہے پورا 1 مہینہ ان کے دفتر کے چکر کاٹے، باہر بیٹھی، اور پہلا جو ہے وہ چیک نکلا. اور ہوتے ہوتے اب وہ پروگرام جو ہے وہ تقریباً 2 بلین کا پروگرام ہے. رائٹ. اور سارے جو فائنانسز تھے جو کمپنی کے، وہ سارا خرچہ بیسیکلی وہ بس رکا پڑا تھا، جسٹ بیکاز رکا پڑا ہوا تھا بیکاز وہ ایک سگنیچر نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہ سگنیچر اتنے آرام سے ہوتے نہیں ہیں. اس میں آپ کو بیٹھنا بھی پڑتا ہے، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کے وہ 25 کروڑ ریلیز ہوئے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے انکلوڈنگ مائی سیلف جو کہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے تھے، مگر وہ سب کے سب جو ہے وہ اس they all had a mission to do something. تو جو پہلی ٹیم میں نے سلیکٹ کی تھی they were all mission driven, اور زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے. اور مجھے اجازت دی گئی which is now I think کہ بڑا مشکل ہوگا اگر آپ اپنی مرضی سے لوگ رکھ لیں جو کہ مشن ڈریون ہیں. تو اس سے فائدہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو وہ بیچارے تنخواہوں کے کام کرتے رہے 5 مہینے تک. اس کے بعد دن ہمیں جو ہے اتنی دیر میں ہم نے سارا پروگرام بنایا، سارا کچھ کیا، اور اب جو ہے وہ 2 بلین کا پروگرام ہے، وہ اینول 2 بلین اس پہ لگتے ہیں. اب جو ہے تقریباً اب وہ 5 بلین کا ہونے لگا ہے، اور وہ جو ہے PC1 کی سائٹ سے جو ہے وہ ریکرنٹ سائٹ پہ جانے لگا ہے. پلان تو یہی تھا کہ اس کو ریکرنٹ سائٹ پہ کر کے جاؤں گی میں، بٹ انفارچونیٹلی پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اب جو ڈاکٹر کی جگہ خود مریض بننے جا رہی ہوں. تو کچھ ایک زندگی میں ایسا واقعہ آ گیا جو کہ پوری زندگی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ زمین آسمان اوپر نیچے ہو گئے، لیفٹ رائٹ ہو گیا، رائٹ لیفٹ ہو گیا. سو میں ٹریول کر رہی تھی جو ہے اس وقت پہلے تو میں آئی واز اسکارڈ، میں بہت زیادہ اس چیز سے ڈر گئی تھی، تو میں بولتی نہیں تھی اس کے متعلق. آئی ہیڈ اے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ موٹر وے پہ، اور کچھ ایسا تھا کہ مجھے 8 بجے میٹنگ میں پہنچنا تھا لاہور، اور میں جو ہے اس سے پہلے جو ہے تقریباً 2 بجے گھر پہنچی تھی کسی شہر سے. اور میں نے صرف اور صرف
جو ہے آ کے اپنے بچوں کو, میری اس وقت بیٹی جو ہے, جو بڑی بیٹی ہے وہ او لیولز میں پہنچ چکی ہوئی تھی اور چھوٹی بیٹی ابھی اسکول میں تھی. میں نے بچوں کو ہگ کیا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہگ کیا, اور اس کے بعد میں نے کہا اب کھانا کھانا ہے, بہت بھوک لگی ہوئی ہے. تو ابھی میں کھانا ہی کھا رہی تھی کہ مجھے کال آ گئی. ہمارے ایک وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت ہوتے تھے جو کہ صبح صبح میٹنگس بلاتے ہوتے تھے, کبھی 7 بجے کبھی 8 بجے, میں نام نہیں لینا چاہتی, مگر انہوں نے کہا کہ جی 8 بجے میٹنگ ہے اور وہ لاہور میں ہے تو آپ کو تو آنا پڑے گا, اور ان کو آپ نے رپورٹ دینی ہے کہ کیا ہو گیا ہے, کیا اب تک کیا ہو چکا ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی ورلڈ بینک نے بھی بیچ میں سپورٹ کیا تھا, ان کو رپورٹ دینی ہے. اب چلیے آپ نکلیے. تو میں کھانا چھوڑ کے اسی وقت ڈرائیور جو ہے, شکر ہے اس نے کھانا کھا لیا ہوا تھا, تو ہم نکل پڑے. رات کو 2 بجے 2:30 بج گئے تھے آئی تھنک. اور جب ہم لاہور کے اندر انٹر ہو رہے تھے, سردیوں کا ٹائم تھا, اس وقت لاہور کے اندر جو کینال روڈ ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہو رہی تھی, اس کی ایکسٹینشن کا کام آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے چل رہا تھا اور بہت ایکسٹینسو چل رہا تھا. تو بس لاہور کے اندر ہم انٹر ہوئے ہیں اور ڈرائیور کو کہیں نیند آ گئی, اور وہ جو ہے میں تو سوئی ہوئی تھی پچھلی سیٹ پہ, وہ ڈرائیور جو ہے انفارچونیٹلی اس نیند کی وجہ سے وہ اس ڈچ کے اندر, وہ جو کھدی ہوئی تھی, وہ گاڑی سیدھی اس ڈچ کے اندر چلی گئی. وہ ڈچ تقریباً جو ہے آئی تھنک اٹ واز اراؤنڈ کوئی 35 فٹ ڈیپ جو ہے وہ ڈچ تھی, اور گاڑی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تباہ ہو گئی. انفارچونیٹلی ڈرائیور جو ہے وہ ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ, ان کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی. میں جو ہوں بڑی شکر گزار ہوں 1122 کی کہ اس وقت جو ہے بہت پہلے بنا تھا یہ پروگرام, مگر میرے لیے وہ لائف سیور ثابت ہوا. کچھ انیشیٹوز آپ کو جو ہے نا وہ ساری عمر آپ ان کا شکر ادا بھی کریں تو نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر رضوان ہوتے تھے, وہ ہی واز آلسو ڈاکٹر رضوان, جو کہ بیسکلی انہوں نے اپنی ڈاکٹری چھوڑ کے ریسکیو سروسز کو ایز اے ڈی جی جوائن کیا تھا. تو بیکاز ان کو پتا تھا کہ میں بہت ٹریول کرتی ہوں اور ان سے میری دوستی بھی تھی, تو میرا آئی واز لائک آئی کوڈ فیل کہ میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں اب وہ سن ہو رہے ہیں, میرے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ میں فون ڈائل کروں. تو میں نے ان کا نمبر جو ہے وہ اپنے فیوریٹس میں ڈالا ہوا تھا, ان کو میں نے کال کی. اس وقت تقریباً صبح کے 5:30 ہو رہے تھے اور سردیاں تھیں, اندھیرا تھا. میں نے ان کو کال ملائی, انہوں نے کال پک نہیں کی. 3-4 دفعہ ملائی, پک نہیں کی, اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے. میں بلیک آؤٹ ہو گیا, اور جب اگلی دفعہ آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی. جناح ہاسپٹل ہے لاہور کا جو گورنمنٹ کا, اور میرے آس پاس جو ہے میرے ابو, میرے ہسبینڈ اور میری بیٹیاں, اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے, اور جو ڈی جی ریسکیو صاحب ہے رضوان صاحب وہ بھی تھے. اور میں نے کہا کیا ہوا, اور میرا پہلا کویشچن یہ تھا کہ چونکہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ اس وقت کھانا کھانے کا ضد کر رہی تھی جب ہم 2 بجے رات کو گھر میں کھانا کھا رہے تھے, تو میرے پاس بالکل اس ایکسیڈنٹ کی میموری نہیں تھی. اور میں نے کویشچن پوچھا کہ کیا رانیہ نے کھانا کھایا ہے؟ مجھے کچھ لٹرلی کچھ یاد نہیں. اینڈ آئی ایم آن اے ہاسپٹل بیڈ, اور یاد کیا آ رہا ہے اپنا بچہ, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آس پاس لوگ کیوں کھڑے ہیں. اور کچھ نے کہا کچھ نہیں ہوا, اس نے کھانا کھا لیا تھا. تو دین آئی ٹرائی ٹو موو مائی ہینڈ, میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی کو, چھوٹی والی بیٹی کو ٹچ کروں نا اور اس کو پیار کروں. تو میرا ہاتھ نہیں بڑھا آگے, تو میں نے کہا یہ کیا ہے. پھر میں نے دوسرا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں بڑھا. میں نے اپنی ٹانگ ہلانے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں موو ہوئی. سو مجھے ریئلائز ہوا کہ کچھ سیریس ہے. تو جو ہے دا ڈاکٹر دین سیڈ کہ آپ جو ہے نیک ڈاؤن پیرالائزڈ ہیں. اور وہ 7 دن تقریباً 7 days میں کوما میں رہتی. مطلب جو ریسکیو کیا مجھے, وہ ایسا ہوا کہ جو ڈی جی صاحب ہیں, جب انہوں نے میرا فون دیکھا تو انہوں نے کہا یہ خاتون نے صبح صبح مجھے کیوں اتنی کالز کی ہیں, کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا. انہوں نے کال بیک کی, میں نے نہیں اٹھائی. وہ کرتے رہے. پھر ان کو خیال آیا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے, تو انہوں نے پھر GPS لوکیشن سے میری لوکیشن ٹریس کی اور ریسکیو کروا کے مجھے جو ہے وہ جمنا ہاسپٹل لے کے گئے, اور میری فیملی کو انہوں نے انفارم کیا.
تو 7 دن سے لوگ وہیں پہ دن رات انتظار میں تھے کہ شاید میں آنکھیں کھولوں، شاید میں آنکھیں نہ کھولوں، کیونکہ نیک ڈاؤن پیرالائز، گردن سے نیچے آپ پیرالائزڈ ہیں، آپ کو برین انجری ہوئی ہے، اور آپ آنکھیں کھولنے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ بھی ایک تو میری لیے تو یہ دوسری زندگی ہے. تو اس دوسری زندگی میں پھر جو ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، فیملی بہت سپورٹیو تھی، گورنمنٹ نے بھی بہت ہیلپ کی. انہوں نے کہا جی آپ چاہیں تو آپ آف لے سکتی ہیں، آپ کنٹینیو کریں اسی جاب کو، وہیں پہ آ کے مگر جب پوری ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ایگزامینیشن ہوا تو پتہ چلا یہ کم سے کم سال لے جائے گا، کیونکہ اگر یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، ان کی سرجری کا تقریباً آئی ہیڈ اباؤٹ 14 سرجریز جو میری بیک کی صرف اسپائنل کارڈ کی ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے اور جو فریکچرز وغیرہ ہوئے تھے وہ تو اس کے علاوہ تھے. فیس پورا جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کرنا تھا، کیونکہ سارے وہ جو شیشے لگے ہوئے تھے سارا. تو آج میں جو ہوں وہ بیسکلی مجھے لگتا ہے میرا کلون بیٹھا ہوا ہے، میں خود نہیں بیٹھی ہوئی، کیونکہ یہ ساری ریکنسٹرکشن دوبارہ ہوئی. اور بڑا مجھ سپورٹ ملی، مجھے بہت لوگوں نے ہیلپ، فیملی نے ہیلپ کی. اب مجھے بیسکلی کینیڈا کا فائدہ تھا، میں کینیڈین سٹیزن تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ اور US میں مجھے بہت بہترین علاج کا موقع ملا.